اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس رزق کی پریشانی کے بھی اسباب بتلا دیے کہ یہ پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن و احادیث میں سے 16 ایسے نکتے ہیں جو ہم نے آج جمع کیے، ان کو سمجھ لیں کہ یہ چابیوں کا ایک گچھا ہے، 16 کنجیاں ہیں، ہر کنجی رزق کا دروازہ کھولتی ہے، اور یہ بتانے والا کوئی عام عامل نہیں ہے، یہ سید الاولین والآخرین اللہ کے پیارے حبیب صادق الامین، جس زبان سے ہمیں قرآن ملا اسی زبان سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا۔ انہوں نے یہ بات بتائی تو دلوں میں ہم یقین کر کے ان باتوں کو سنیں اور ان اعمال کو اپنائیں اور رزق کے دروازوں کو آنکھوں سے کھلتا دیکھیں۔ رزق کی پہلی کنجی، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، صبر کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق ہم پہنچائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرما رہے ہیں، اور وہ پروردگار وعدے کو نبھانا جانتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس گھر کے سب مرد عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دوسرا عمل کثرت استغفار۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ تو کثرت ذکر سے اللہ فرماتے ہیں میں مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے، اللہ رب العزت قوموں کے رزق کو وسیع فرما دیتے۔ تیسرا عمل انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا، ریٹرن مل کر رہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ملے نہ اس کے بدلے۔ یہ جو انفاق ہے یہ لفظ بنا نفق سے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے پھر دوسرا داخل ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس جو پہلا رزق ہے اس کو نکالو گے تو دوسرا آئے گا نا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، فرمایا انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ رزق کی کشائش کے لیے اگلا نسخہ دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے اسے جائے پناہ بھی ملے گی، رزق میں وسعت بھی ملے گی۔ رزق بڑھانے کی اگلی کنجی تقوی کا اختیار کرنا۔
ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ ایک جگہ فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر آسمان سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں کھلاتے جو نیچے زمین سے نکالتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ رزق کی ایک اور کنجی صلہ رحمی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، من احب ان یزاد فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ، جو چاہے کہ میرے عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ آج اگر رزق کی شکایتیں زیادہ ہیں تو دوسری طرف معاملات بھی دیکھو، بہن سے نہیں بولتے، بھائی سے نہیں بولتے، پھپھو سے لڑائی، چچا سے لڑائی، ان کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، کچھ پڑھ کے نہ پلا دیں۔ شریعت جن رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیتی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جب ہم رشتے ناتوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر رزق کے دروازے تو خود بند کریں گے ہم۔ اگلی کنجی کثرت عبادت۔ حدیث مبارکہ، ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنًا واسد فقرک، اے اولاد آدم، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے فقر کو بند کر دوں گا۔ کتنے کھلے اور صاف لفظوں میں، لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا جا رہا ہے، عبادت کرو، ہم تمہارے فاقے کے راستے بند کریں گے، تمہیں غنا عطا فرما دیں گے۔ اگلی کنجی کثرت حج اور عمرہ۔ حدیث پاک میں فرمایا وما امعر حاج قط، کہ حاجی کثرت سے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ قیل ومل امعار، پوچھنے والے نے پوچھا جی اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا قال ما افتقرا، جو فقر کا تجھے ڈر ہوتا ہے اللہ اس ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ، الدرہم ب700، ایک درہم کے بدلے میں 700 درہم ملتے ہیں۔ اگلی کنجی کمزوروں سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلکم ترزقون بضعفائکم، کہ جو تم میں سے کمزور ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے اور تم ان پر خرچ کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرما دیا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالی عملوں کے اوپر پکڑ فرماتا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین کے اوپر کوئی جاندار نہ باقی بچتا۔ ہمیں جو مل رہا ہے وہ کون سا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے؟ کیا پتا فقیر کی دعا لگ گئی ہو، کمزور کی دعا لگ گئی ہو، ہم نے کسی کو مورل سپورٹ دی اس کی دعا لگ گئی، کسی کے غم میں اس کا ساتھ دیا اس کی دعا لگ گئی۔ خوبصورتی دیکھیے دین اسلام کی،
آج کون ہے جو یہ کہہ سکے جی کہ ہمیں دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے کمزوروں کا خیال رکھو؟ اگلا عمل، اللہ پہ توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرازقکم کما یرزق الطیور، اللہ تمہیں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، تغدو خماسا، گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بتانا، اور واپس پیٹ بھرے ہوئے لوٹتے ہیں۔ اگلا عمل، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ چنانچہ فرمایا، لا یرزق اللہ عبدا الشکر فیحرمہ الزیادہ لأن اللہ یقول لئن شکرتم لأزیدنکم۔ جس بندے کو شکر کی توفیق مل جائے اس کا رزق کم نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کے رزق کو، اس کے نعمتوں کو اور زیادہ کر دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول ہے، قیدوا نعم اللہ بالشکر للہ، اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کر قید کر لو۔ جس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نعمت کو قید کر لیا، اس کے پاس ہی رہے گی۔ سورہ واقعہ ہر رات میں پڑھنا رزق کو وسیع کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوچھنے کے لیے آئے، فرمایا کہ اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا لا، ضرورت نہیں ہے۔ ان کا میں کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا نہیں بیٹیاں ہی ہیں ساری، تو ان بیٹیوں کو فائدہ ہوگا۔ تو ابن مسعود لانوں کا یقین اتنا بنا ہوا تھا، فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، وہ ہر رات کو پڑھتی ہیں سونے سے پہلے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، ہر رات سونے سے پہلے جو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا، گھر انسان جائے تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے۔ اب بتائیے یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین ہیں جن کی ضمانت اللہ نے لی، ان عاش رزق وکفا، اگر وہ زندہ رہے گا اللہ رزق دے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا۔ ان تین میں سے ایک بندہ، رجل داخل بیتہ بسلام، جو اپنے گھر میں داخل ہو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے۔ پھر اگلا عمل، والدین کی فرما برداری۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 چیزوں سے رزق زیادہ ہوتا ہے: صدقہ پر مداومت، صلہ رحمی، جہاد، ہمیشہ باوضو رہنا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ اگلا عمل، دوام طہارت، باوضو رہنا۔ حدیث مبارکہ سنیے، شکا بعض الصحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاقہ، بعض صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فاقہ کی شکایت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دم علی الطہارہ
تم باوضو رہنے کی کوشش کرو، یوسع علیک الرزق، اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا۔ یہ بھی بہت آسان ہے، جب وضو ٹوٹے نیا وضو کر لو۔ اگلا عمل چاشت کی نماز پڑھنا، صلاۃ الضحیٰ، 9 بجے 10 بجے جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ اونٹ کے پاؤں جلنے لگے گرمی سے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے پر اب ذرا غور کریں، وہ وقت کاروبار کے لیے پیک ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ فرماتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بھولے نہ، مجھ سے غافل نہ ہو، فرمایا کہ ہاں اس وقت اگر تم 2 رکعت پڑھ لو گے تمہارے رزق کو ہم وسیع فرمائیں گے۔ اگلا عمل، ایک صحابی لانو نبی علیہ السلام سے قرضے کی کیفیت بیان کی کہ جی مقروض ہوں، قرضے میں ڈوب گیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی کہتے ہیں، قال فقلت ذالک فذهب اللہ ہمی وقضا عن دینی۔ میں نے اس دعا کو پڑھا، اللہ نے میری پریشانیوں کو بھی دور کر دیا، میرے قرضوں کو بھی اتروا دیا۔ اس دعا کو یاد کر کے ہر نماز میں پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرے اوپر تنگی، مالی تنگی آ گئی، اور اسی فکر کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی، تو مجھے اپنے نانا جان کی زیارت ہوئی خواب میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی، اللہم ارزنی بقضائک ببارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد مجھے اپنی بعد کی زندگی میں کبھی مالی پریشانی نہیں آئی۔ تو یہ آسان باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تعویذوں کے پیچھے بھاگتے پھرنا یا عاملوں سے نسخے ٹوٹ کے پوچھتے پھرنا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے، جس کی ضرورت تھی وہ سب کچھ بتلا دیا۔ کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہم ان اعمال کو کریں